میں نے تو اپنی زندگی کا مشن یہی قرار دے رکھا ہے کہ دین میں تحقیق کی روایت کو زندہ رکھا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہی نسخہ کیمیا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ اس بات کی تعلیم دیں، اپنی آئندہ نسلوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں یہ محض کوئی مان لینے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنی علمی بنیادیں رکھتا ہے، اپنا استدلال رکھتا ہے، اور استدلال کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ میں اس کو اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے جس کو ایک روایت کے طور پر آئندہ نسلوں کے لیے اب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کے طریقے پر دین کو سکھانے سے مراد یہ ہے کہ بلائنڈ فیتھ کو ریزن سے بدلا جائے، تقلید تحقیق میں ڈھلے، اور اوپینینز پہ آرگومنٹ کی حکومت اور دلیل کی برتری قائم ہو۔ یہ ادارے جو کچھ بھی بنائے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں۔ میں نے اگر المورد کی بنیاد رکھی تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کے رکھی، اور اب یہ سینٹر بنایا گیا ہے تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ہر سطح پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، بچوں کی سطح پر، بڑوں کی سطح پر۔ ہمارے ہاں جو لوگ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ذوق پیدا کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ تحقیقی نقطہ نظر سے اسلام کا مطالعہ کر سکیں، اسلام کے معارف کا مطالعہ کر سکیں، جو کچھ ہماری ماضی کی روایت ہے جس کو ہم اپنی تراث کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر سکیں۔ تو یہی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ دور عصر حریت ہے اور عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم۔ اس دور میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو مذہبی تصورات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات پر خاموش نہیں کروا سکتے۔ ہمیں استدلال کی قوت سے اور ریزننگ کے ذریعے ان کو جواب دینا پڑے گا، انہیں قائل کرنا پڑے گا۔ مشرق و مغرب میں اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئے افکار سے دور کریں یا ان کو روکیں کہ وہ مختلف خیالات سے متاثر نہ ہوں۔ ایک ہی رستہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو قرآن و سنت کی مثبت تعلیم اس کے اصل ریزن کے ساتھ پیش کریں، اور الحمدللہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت میں اتنی قوت ہے، اتنی جان ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کی قومی زندگی کو اگر اپنی حیات قائم رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ علم و اخلاق میں برتری کے مقام پر پہنچائیں۔ اور علم و اخلاق میں برتری اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے وجود، اپنی شخصیت، اپنی تہذیب، اپنی روایت اور اپنے مذہب کو علمی طریقے سے سمجھیں اور اپنے وجود کا بھی علمی مطالعہ کریں، اور یہ بات جان لیں کہ آپ کا سب سے بڑا شرف آپ کا اخلاقی وجود ہے۔ اگر اس کو آپ نے تربیت کر کے فی الواقع اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے اور قومی حیثیت سے آپ علم میں برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر دنیا میں بھی آپ کو برتری حاصل ہوگی۔ اس ادارے میں کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک و فرقے سے وہ وابستہ ہو، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کی دینی تعلیم، اس کی فکری نشو و نما کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے نصابات بنائے ہیں، ایسے پروگرام تشکیل دیے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے تو وہ اپنے فیتھ کو ایکسپلور کرے، مذہب اس کی شعوری دریافت بنے۔ اس ادارے سے میری توقع یہ ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ علم کی ترویج کو، تحقیق اور اعلیٰ درجے کی تصنیف و تالیف کو سہولتیں باہم پہنچانے ہی کو اپنا اصل مقصد بنائے۔ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر ماضی حال کے جو کچھ بھی تعصبات ہو سکتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور علم کے سچے خدام کی حیثیت سے اس ادارے میں لوگوں کو لایا جائے، اس میں تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اس میں تربیت کا بندوبست کیا جائے، اس کے اساتذہ کے انتخاب میں، اس کے نصابات کی تدوین میں ہر جگہ یہی اصول پیش نظر ہو کہ کسی قسم کے تعصب کو روا نہیں رکھا جائے گا۔ علم کو جیسے کہ وہ ہے، جس طرح کہ وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اس طرح لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی جائے گی، استدلال کے ساتھ، ایسے کہ علم کا حقیقی مقصد لوگوں کے سامنے رہے، اور علم کا حقیقی مقصد کسی چیز کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے جاننا ہے، نہ کہ اپنے تعصبات کے لیے استدلال فراہم کرنا۔ لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اللہ کے اس دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں،
اور اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اس کاوش کو آگے بڑھائیں۔ یہ کاوش محض آپ لوگوں کی مدد سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ لوگوں سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے تعلیم و تعلم کی اہمیت کو پہچانیں گے اور اس طرح کے اداروں کی جو مدد بھی کر سکیں گے فراخ دلی کے ساتھ کریں گے۔